السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا، پکڑ لیا بچھڑے کو، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وعدنا واو عین دال ہے، اور اجل عین جیم لام، اور ظالمون ذو لام میم ہے۔ بنی اسرائیل کو صحرائے سینا میں پہنچا کر موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ رب العزت نے بلایا تاکہ ایک ضابطہ اور شریعت جو ہے ان پر لاگو کی جا سکے، جس کے مطابق جو ہے انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے، طریقہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہم کا پہلا مرحلہ جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ اس مرحلے میں بنی اسرائیل کو ذلت اور زبردستی کی زندگی سے نکال دیا گیا، جو ان پر ظلم ڈھائے گئے، ان سے نجات دلا دی اللہ رب العزت نے۔ اب وہ قوم میں فرعون کی اظہار ثانیوں اور تشدد سے کے دائرے سے باہر نکل آئے، اور ذلت اور غلامی کی شہری زندگی کو ترک کر کے وہ صحرا کی آزاد فضاؤں میں گھوم رہے تھے۔ اب انہیں تفصیلی ہدایات دی جانے والی ہیں، جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ یہاں 40 کا لفظ آتا ہے 40 لیلۃ، جبکہ سورۃ اعراف آیت نمبر 142 میں 30 راتوں کا ذکر آتا ہے اور 10 مزید کا آتا ہے، یعنی ابتدائی 30 کے لیے بلایا اور پھر 10 اور بڑھا دیے گئے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر گئے ہدایت کی کتاب تورات لینے کے لیے۔ پیچھے سے قوم نے کیا کیا کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لینا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات ہی تو تھی جو ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون جو کی اظہار ثانیوں سے بچایا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ گائے کے بچھڑے کو مقدس سمجھتے تھے، تو ان کے دلوں میں بھی بچھڑے کی محبت جو ہے وہ رچ بس گئی تھی۔ تو یہ وانتم ظالمون، تم ظالم تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کی تفسیر میں قرآن میں دوسری جو ہے وہ جگہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ سامری جو ایک شخص کا نام تھا، اس نے اس کو بھٹکایا تھا۔ سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ سامری نے ساری قوم کا سونا چاندی وغیرہ جو وہ گھر سے نکلتے وقت اٹھا لائے تھے، یعنی اگر راتوں رات کسی کو ملک چھوڑنا پڑے تو وہ کیا اٹھا کر لائے گا؟ بجائے بڑی بڑی چیزوں کے وہ سونا چاندی اٹھائے گا، پھر جانا بھی پیدل ہو تو وہ سونا چاندی لے کر چل پڑے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت کے کہنے پہ وہ کوہ طور پر گئے، تو یہ پیچھے سے یہ سامری جو ہے ان کا لیڈر بن بیٹھا اور ان کو ورغلانے لگا۔ اس نے سارے زیورات کو اکٹھا کیا اور ایک بچھڑے کی شکل میں ڈھالا اس کو۔ تو مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی، اور وہاں جو ہے یہ خود اپنا معبود جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، خود گھڑتے تھے، اس لیے ان کو طریقہ پتہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے تیری قوم کو آزما لیا ہے۔ اب نہایت پریشان ہوئے کہ میں اللہ رب العزت سے کتاب ہدایت لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن میری قوم کا حال یہ ہے کہ میری 40 شب و روز کی غیر حاضری میں، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، یہ شرک جیسی عظیم گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں کہ انسان کی ذات و صفات کا خالق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کی حق تلفی کی جائے تو یہ اس کا شرک ٹھہرایا جائے، تو اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی ظلم نہیں ہوتا اس سے بڑھ کر۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں منع بھی فرمایا اور فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے جو ہے اس فتنے میں پڑ گئے ہو اس سے، اور بلا شبہ تمہارا رب جو ہے یہ بے حد مہربان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔
تو قوم نے کہا کہ ہم تو اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹ آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو بات صرف 12,000 لوگوں نے مانی، باقیوں نے بچھڑے کی عبادت جو ہے وہ ترک نہ کی، حضرت ہارون کی اتباع نہ کی، اور تمام لوگ اس بچھڑے کی عبادت میں گر گئے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 10 لاکھ سے زائد تھے۔